الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الکافر. صدق اللہ العظیم. تمام احباب ذوق شوق محبت اور اخلاص کے ساتھ میرے ہمراہ اونچی آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اس کی بڑے برکتیں ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی، دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی غلامی دین حق کے شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. مجھے یہاں پر محمد رمضان بھٹی صاحب نے بلایا ہے. میرے محلے میں فوتگی بھی ہو چکی ہے. محمد افضل صاحب ہمارے ہمسائے، بہت غریب، انتہائی غریب آدمی، اسے غسل بھی دینا تھا. میں تو صبح سے انہیں التجا کر رہا تھا کہ غسل دیتا ہوں. 33 سال گزر گئے میت کو نہلاتے ہوئے، لیکن کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو، جنگ سے مہمان آنے، ظہر کے پاس جنازہ ہے 2 بجے. اور ان کا فون آیا. تبلیغ ایسی چیز ہے میں انکار ہی نہیں کر سکتا. میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا پڑا تھا. بھائیوں نے کہا کہ آج جمعہ پڑھانے نہ جا. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور بلکہ وہاں جاؤں گا، دعا کروں گا. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا، میری چچی جان، سکی چچی جان ایک ہی تھی، ان کا انتقال ہوا. 8 بجے جنازہ تھا، 9 بجے میں نے بیان کا ٹائم دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنازہ فرض کفایہ ہے، لہذا میں نے تبلیغ کے لیے جانا تھا، وہاں بھی دعا ہی کرانی تھی. یہ ایسا ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوشش یہی ہے کہ تبلیغ نہ چھوٹے. یہ بیان کا مقصد آپ کی تربیت ہے، آپ کو نکل کرنا، پالش کرنا. ایمان ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ہر آدمی کا کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. اور جو میں نے آیات پڑھی ہے، 28واں پارہ ہے، 6ٹھی سورت ہے، اللہ پاک بہت کچھ آگاہ کر رہے ہیں. آج لوگ مالک کی کائنات کی بات سن کر راضی نہیں، اس کا کلام سن کر راضی نہیں. میری بات نہیں، قرآن حکیم اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والوں کو خطاب ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو خطاب ہے، کسی اور کو بھی نہیں.
کتنا اہم خطاب کیا، اموالکم، مال کے پیچھے نہ پڑنا زیادہ، دنیا یہیں رہ جائے گی۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولوی مال کے پیچھے نہ پڑیں، مال کے پیچھے نہ پڑیں، اے مولوی کی ہو جائیں؟ اب بھائی قرآن کی طرف توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گی کہ مال کے پیچھے پڑنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ قاری صاحب ایسے ہیں نا، میری بات نہیں، قرآن آ گیا، فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور مال مانگنے والوں، مال و متاع، مال و زر مانگنے والوں، اور کار کوٹھیاں مانگنے والوں، اور دنیا مانگنے والوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں خزانے والا ہوں، عطا کر دینے والا ہوں، دے دینے والا ہوں، دنیا مانگو گے مل جائے گی۔ میری بات نہیں، قرآن کا فیصلہ آ گیا، اٹل بات آ گئی، آواز آئی وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ یاد رکھو، دنیا مانگو گے آخرت میں حصہ نہیں ملے گا۔ دنیا مانگنے سے کیا ہوگا؟ آخرت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اب توجہ میری طرف، ایک صحابی ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ابھی قرآن کی آیاتیں سناؤں گا۔ حضرت ثعلبہ نام ہے، غریب ہے، حضور کو کہتا ہے یا اللہ کے نبی دعا کرے اللہ مجھے امیر بنا دے۔ حضور نے بڑا منع کیا، غریبی اچھی ہے، امیر بنے گا بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، سب کے حقوق بڑھ جاتے ہیں۔ اب بھائی غریبی اچھی ہے، غریب ٹھیک ہے، نہیں مانا دعا کر دیں۔ یہاں تک کہ سرکار نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کر کہنے لگا یہ تو سارے صحابہ پڑھتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ مجھے امیر بنا دے۔ کیا بنا دے؟ امیر بنا دے۔ حضرت ثعلبہ حضور کی دعا، امیر بنا، 1 سال میں بن گیا۔ پہلے نماز حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، ریوڑ اجڑ بکریوں کا ریوڑ اس قدر تھا دیہات میں، حضور کی اب غلامی، نماز بھی کی صحبت بھی گئی، اور نیت کیا تھی کہ آقا دعا کریں اور صحابہ دین متین پر خرچ کرتے ہیں، میں بھی خرچ کروں۔ اچھا زکوٰۃ کا آرڈر آ گیا قرآن میں، توجہ کرنا، بات ایسی پلے لے کر جائے کر، سورۃ توبہ کی آیاتیں اب بھی پڑھوں گا۔ امام الانبیاء نے خود یاد کیا کہ ثعلبہ کی بڑی تمنا تھی، اس کی بڑی حسرت تھی، اگر اللہ مجھے امیر بنا دے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کروں گا، جاؤ میرے قاصدوں، میرے عمالوں اور میرے نمائندوں، جاؤ ثعلبہ کے پاس ضرور جانا، اس سے یہاں تک کہ میں زکوٰۃ وصول کر کے لانا۔ خود حضور نے بھیجا۔ اب مال کا خاصہ، جس کے پاس مال آ جاتا ہے نا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا، بہن کو بہن نہیں سمجھتا، یہاں تک کہ ماں کو ماں نہیں سمجھتا، باپ کو باپ نہیں سمجھتا، ہر وقت اسی ذہن میں رہتا ہے، اسی چیز آکڑ میں رہتا ہے، ہاں میری چلاکی نے مجھے امیر بنایا ہے۔ حضرت ثعلبہ کے پاس آئے، کہنے لگے نمائندے ہیں، بھیجا ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تو اس سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگا تمہیں اور کوئی نظر نہیں آیا، میری دولت کا تھاڑ لگا ہوا تھا، میری دولت پر نظر تھی، سیدھے ناک کی سیدھ چل کر میرے ہی پاس چلے آئے ہو۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ذرا قرآن حکیم پر توجہ کیا کرو، سورہ توبہ کی آیاتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک کے نبی کے یہاں تک کہ وہ قاصد ابھی واپس نہیں آئے تھے، اللہ پاک نے قرآن بھیج دیا، فرمایا اے میرے نبی، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، مجھ
مجھ سے عہد کرتے ہیں، پیمان کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، ہم بڑے غریب ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک ہمیں امیر بنا دے، ہم اللہ کی رضا میں یہاں تک کہ مال خرچ کریں گے، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم بڑا صدقہ کیا کریں گے، ہم بڑی خیرات کیا کریں گے۔ میری بات نہیں، اللہ کا قرآن آ گیا، فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمْ، خدا کی قسم اگر کوئی یہاں مفتی بیٹھا ہوتا، عالم بیٹھا ہوتا، یہ فَلَمَّا آتَاهُمْ طرف اٹھتا۔ قاری صاحب فا جہاں آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پاس، اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں۔ فا جہاں استعمال ہوتا ہے، عربی کی گرامر والوں سے پوچھو پاس اور کوئی اور دینے والا کون ہے میرے علاوہ؟ جو عربی جانتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ یہ فلما آتاہم ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے۔ آؤ میں دعوت یہی دیتا ہوں کہ قرآن کی طرف آؤ۔ میں جب تک قرآن حکیم کی آیاتیں نہ پڑھوں مجھے تقریر کا مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ بات پختہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا، سورہ توبہ کی آیات ہیں، فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب ہم عطا کر دیتے ہیں، جب ہماری طرف سے فضل ہو جاتا ہے، بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، منہ پھیر کر ایک طرف ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دینے والا کوئی اور نہیں، ہماری چلاکی نے ہمیں امیر بنا دیا۔ یاد رکھنا، چلاکی سے کوئی امیر نہیں بنتا، اللہ کی رحمت سے بنتا ہے۔ اگر اللہ رحمت سے امیر بنا دے پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسی مال کو ضائع کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار نہیں، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ کنجریوں پر ضائع ہو رہا ہے، ادھر ادھر ہو رہا ہے، جوئے میں زیادہ ضائع ہو رہا ہے، پرواہ بھی نہیں کرتے۔ کئی لوگ میرے کو لاننکار سے بڑے نیک آدمی ہوئے، کوئی نمبر دسوں اکیڑا لگتے، میں کہ ایڈا ہی میرے کو پتہ ہو گیا تو میں میت دھواواں، ایڈا پتہ ہو گیا تو میں تقریرہ کر رہا۔ تقریر کی محنت کتنی کرنی پڑتی ہے، قاری صاحب سے پوچھ لیں کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ تقریر کیسے یاد ہوتی ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر ہم نہیں آتے۔ اب بھی میں 10 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں تب جا کے تقریر بنتی ہے، اور اسی مواد کو ہر وقت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے 10ویں کا امتحان دے دیا، اگر آپ کو اگلے مہینے کہیں کہ 10ویں کا امتحان دو، دے سکو گے؟ ہمیں ہر تقریر کے لیے دوبارہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے باتیں ہوتی ہیں۔ امام الانبیاء کے منہ سے الفاظ نکل پڑے یہاں تک کہ سالبہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اطلاع دی، امام الانبیاء کے منہ سے تیری بربادی کے بارے میں الفاظ نکل گئے، کیا بات ہے؟ امام الانبیاء کے پاس آیا، کہنے لگا آقا اس ریوڑ نے، اس مال نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا، سارا مجھ سے لے لو۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء نے فرمایا سالبہ تیری ایک بکری کا بچہ لینے سے بھی اللہ عز و جل نے مجھے منع کر دیا۔ تمہیں کیا معلوم ہے ساری زندگی میں امام الانبیاء نے سالبہ سے زکوٰۃ نہیں لی، مال نہیں لیا، کوئی صحابی لینے کے لیے تیار نہیں۔ امام الانبیاء کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس کئی مرتبہ آیا، فرمایا جس مال کو لینا سرکار نے پسند نہ کیا ہو ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر کے دور میں 12 مرتبہ آیا، ہر سال آتا تھا، روتا تھا، فرمایا جس کا مال آقا نے نہ لیا ہو ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ عثمان غنی کے دور میں کئی مرتبہ آیا، عثمان غنی کے پاس انہی کے دور میں اس کا انتقال تو ہو گیا، سالبہ کا مال لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس لیے کہ ایسے مال کو اللہ پاک نے حرام کر دیا۔ فرمایا جو یوں کہیں ڈنڈ بتائے، جو یوں کہے کہ میری دولت کا سار تھا، میری امیری کی وجہ سے تم سڑتے ہو، میری امیری کی وجہ سے تم جلتے ہو، میری امیری کی وجہ سے نعوذ باللہ آج ایسی باتیں
لوگ ماں کو بھی کہہ دیتے ہیں اماں اللہ نے مجھے امیر بنا دیا، تو خوش نہیں ہوتی؟ ابا جان کو کیا دیا کرتا ہے، بھائیوں کو کیا دیا کرتا ہے، عزیز و اقارب کو کیا دیا کرتا ہے، ادھر ادھر کیا دیا کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا نہیں نہیں، فلما آتاہم من فضلہ، یہ تو میرا فضل ہوا تھا، اس لیے ہوا تھا دوسروں کے ساتھ ہمدردی کیا کر، پر تو ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی لوگوں کا یہی حال بنا ہوا ہے، یہاں تک کہ بخلوا بہ وتولوا وهم معرضون۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری چلاکی نے ہمیں امیر بنا دیا، نہیں نہیں، اللہ کی رحمت سے امیر بنے۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ ذمہ داری سے حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا دنیا کا طلبگار یہاں تک کہ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ حدیث ہے واضح، کئی لوگ فتویٰ نہ لگائے، پہلے کتابوں میں پڑھو، سامنے لے آؤ، یا کہو کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ اور قرآن نے تو واضح کہا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہاں تک کہ دنیا مانگنے والوں آخرت میں حصہ نہیں دوں گا۔ اب اگلی آیات دوسرے طبقے کو اللہ نے کامیاب کرا دیا، کون سا؟ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ چل یار، پیٹ کے لیے دنیا بھی مانگ، اب آخرت کی تیاری کر۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آخرت کی تیاری کرے تو صرف مولوی کرے یا 80 سال دا پرانا پیپا کرے تو کرے، آسا نوجوانہ نے نہیں کرنی۔ رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک ٹچ موبائل دیکھنا، یہ قبر کی تیاری ہو رہی ہے۔ مجھے اس لیے کہا گیا کہ موت کے اوپر بولو، یہی تو بولنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم۔ اگر مال کے پیچھے زیادہ پڑو گے، اولاد کے پیچھے زیادہ پڑو گے، قرآن کا واضح اعلان ہے عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل رہو گے۔ ہمارے محلے کا ایک ڈاکٹر، نام نہیں لینا چاہتا، محلے کی بچی کو لکوا ہو گیا، اب ٹیکہ تو منگوائے کئی ہزار کا، وہ خود ڈاکٹر بیچنے چلا جائے، عام ٹیکہ لگا دے، مہینہ گزر گیا، بچی کو آرام نہیں آ رہا تھا، بچی کی حالت سیریس ہو گئی۔ ڈاکٹر کے بچے جو ہیں نا اچھے پڑھ رہے ہیں، بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ اور جب تو نے ایک غریب کی بچی اسے لکوا ہوا، اسے جو ٹیکہ لگنا تھا وہ اصل کی بجائے تو نے جو وہ 1000 کا تھا، 2 کا تھا یا 3 کا تھا، اس کی جگہ تو نے 20 روپے کا ٹیکہ لگایا، اسے آرام کیسے آئے گا؟ اخیر ایک دن میڈیکل والے نے کہا کہ صحیح ٹیکہ دھی واسطے گھن ویندو لویندے ہو یا کوئی نہ، تو سا گھن کے ویندو ڈاکٹر صاحب واپس دے ویندو آدھے ہیں اسا تو لویندے ہیں۔ اگر اولاد کو اس طرح کی کمائی کھلانے سے اولاد اچھی بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ دین متین تربیت کرتا ہے، دین متین بتاتا ہے کہ لوگوں ایک دوسرے کا خیال کرو، حق کھاؤ، دوسرے کو نقصان نہ دو، یہی سارا کچھ دین ہے۔ اور جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ رزق حلال میں برکت ہے؟ میں اپنے استاد عبدالحمید صاحب کے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا حضرت جی مجھے سمجھائے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تھوڑے میں برکت کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں، وضاحت چاہتا تھا۔ تو میرے استاد اللہ پاک ان کی حیاتی دراز رکھے، بہت ضعیف ہیں، یہی میرا بچہ کھڑا ہے، گھر والی کو کہا کہ میرے پاس آج ابا جی آئے تھے، حالانکہ میرے ابا جی سن 1977 میں فوت ہو گئے، لیکن کیا ہے علم جب ہو سمجھ، اچھا استاد جی آئے حسین، استاد جی بھی تو ابا جی ہیں ہے نہیں یا کوئی نا، ساس سسر جی بھی امی تے ابا جی ہیں نہیں یا کوئی نا، ہر کسی کے 3 امی جان 3 ابا جان، حقیقی والدین ساس سسر اور استاد اور استانی۔ میں کہ ابا جی آئے،
میں نے بات کر دی، حضرت جی بتائیں تھوڑی میں کیسے برکت ہے؟ کہنے لگے حبیب سوال کر دیا، اب سن، جب حرام ہو وہ حرام کی طرف جاتا ہے، ساری رات جاگتے بھی ہیں، لاکھوں روپے ڈاکٹروں کے پاس لگ جاتا ہے، آپریشن ہو جاتا ہے، چیر پھاڑ ہو گئی، لات ٹوٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن تھوڑی میں برکت یہ ہے کہ غریب کا بچہ 2 روپے والی گولی، 8 آنے والی گولی کھاتے آرام آ جاتا۔ میں نے کہا ساجی بس میں سمجھ گیا، یہی حقیقت ہے۔ اگر نیت صاف ہوگی، ایک بزرگ آئے میرے پاس، کہنے لگا میں عرضی نویس ہوں، یہاں تک کہ میں پاسپورٹ کے دفتر کے باہر بیٹھتا ہوں، کہتے کام کا 100 روپے بنتا تھا، میں نے 300 لے لیے۔ کہنے لگا یہ جو ساجد میرا بچہ ہے جو ہر وقت درود شریف کرواتا ہے، درود شریف پڑھواتا ہے، اللہ کے نام پر خیرات کرتا ہے، آج کوٹھی دی ہوئی ہے، یہی بڑا سخت بیمار تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، آدھے گھر دی ساری پونجی لگ گئی، سارا کچھ لگ گیا، 100 روپے بن گئے، 300 روپے گنو، ساری رات جاگوں میں تڑپوں میں گھر والے تڑپی، آخر میں کچھ سمجھ آ گیا، جڑا 200 روپے حرام گدے نا وہ اللہ پاک ای طرح لویندا پہ، میری بھی پونجی ضائع کرنے پہ۔ ان کی یہ سنت رسول ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اور خدا دی قسم انہوں نے عمر 80 سال ہے، ٹر دے ایون جی میں نوجوان چھوکرا 18 سال کا ٹرتا۔ کہتے ہیں اس دن سے میں نے عہد کر لیا ہے کہ حرام 1 روپیہ بھی نہیں لینا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں، میرا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنا ہوا تھا، میں کافی عرصہ قبل کی بات ہے چوک شہیدہ جمعہ پڑھاتا تھا، تو اس ٹائم مجھے 200 روپے جمعے کے ملتے تھے، یہ بات تقریباً 16-17 سال پہلے کی قدر۔ پھر میں ہو جڑا ہونا میں پل چڑھ کے آیا نا، ہنگل میں کوئی گال یاد آ گئی ہے کہ ہوں میں چوک شباز والا قبرستان پل چڑھ کے آیا نا لین والا، کیونکہ میں عیدگاہ چ آیا بیٹھا، تو پل جلے چڑھن لگا تو پولیس والے کھڑے ہوئے، روک گئی گڈی، میں کو آدھن یا چلان کرا یا 200 روپے رشوت دے۔ میں کہ دیکھو یار میں 200 روپے گننا ہے، میں بالاں دا گزارا کرنا ہے، جمعہ پڑھائے 200 روپے گدے میں، انہوں نے ہدیہ دیتے تے کہنا دا لہٰذا تہاڈی مہربانی، کہنا میں خدا دی قسم میں 40-50 ہزار 60 ہزار روپے تنخواہ ہے، 100 روپے والی گھن کے رہے، اور میرا کتنی مہینے دل کو دکھ تھی نہ رہ گیا کہ یار میرا 100 روپے گن گیا، میرا نظام در برم چکیتے نا، کتنا میری اتڑیوں سے بد دعا نکلی ہوگی۔ انہیں شرم آئی جو گورنمنٹ کی تنخواہ لیتے ہیں، جنہیں اتنے کچھ دیا جاتا ہے، پھر بھی حرام کمانے کے چکروں میں اولاد کے پیچھے اور چیزوں کے پیچھے، عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اب آگے اللہ پاک نے موت کی تیاری بتائی جس کے بارے میں نہ تمہاری توجہ ہے نہ میری توجہ، یاد رکھنا قرآن حکیم نے اعلان کر دیا، یہاں تک کہ 6 پارہ ہے، یہاں تک کہ 6 سورت، یہاں تک کہ 28واں پارہ ہے، 6 سورت ہے اور 9ویں آیات ہے، آوازیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا موت آ جانے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو۔ اللہ عز و جل نے خود آرڈر دے دیا، ایک جگہ نہیں دیا، جگہ جگہ آرڈر دیا، کہیں فرمایا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ جی حضرت جی کہہ رہے ہیں کہ امی جان کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے یہ تو ابھی پتہ چلا کہ پہلے ابھی میں نے پوچھا بھی نہیں کہ فوت کون ہوا ہے، تو اللہ عز و جل امی جان کی مغفرت فرمائے۔ ایک امی جان دنیا والی، ایک امی جان ہمارے پاس ایسی موجود ہے، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت تو آ سکتی ہے، وہ امی جان ہم سے جدا نہیں ہوگی۔ کون سی امی جان؟ فرمایا سورہ فاتحہ، جسے دافیہ کہتے ہو، شافیہ کہتے ہو، ام الکتاب کہتے ہو، ام القرآن کہتے ہیں، ام القرآن ہے سورہ فاتحہ، اور یہ ایسی امی جان ہے کہ اس کے بغیر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نماز کی کوئی رکعت ادا نہیں ہوتی۔ امی جان کا مقام سنو،
حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے بڑا پیر تمہاری امی جان ہے۔ کون ہے بھائی؟ امی جان ہے۔ اب ذرا بات کروں سبا کچھ سبحان اللہ جڑا بال لفنگے چھوکرے نالی راتی 12 بجے پارک چ ٹھیک ہے پاک ویسے زیارت کرنے بیٹا محسوس نہ کرے کہ نعوذ باللہ کہ میرے تے حد تک کرنے لگے تو سب میرے بھائی وے اللہ تو سلامت رکھے، لیکن میں سمجھاؤں واسطے لفنگے چھوکرے نالی پارک پھر کے آوے نا آہستہ جی کنڈی کھڑکیں دے جڑے لے ماں دروازہ کھلیں دی سینہ نال لیندی سر تے ہاتھ پھریں دی کپڑے جھاڑن لگویں دی پتر روٹی پکا دے نو ابا 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 اٹھی پاسی کیڑا پیار ہونے ماں کو تے خامن جتنا مرضی کماون والا ہوئے 9 دی بجائے 10 بجے کام تو آوے تھکا ہے بیگم روٹی تو پکا دے میں آپ موئی پئی میرے کو ہمت کوئی نہیں جدی آوا مول اگلی گال ہوندی چلو کڈو موٹر سائیکل باہر کڈو ڈونگے چلدے ہیں پیس کھانے بیگم دا اے حال ہے تے ماں دا کیا مقام ہے؟ ماں کا کتنا حدیث میں ایسے تو نہیں آیا کہ سب سے بڑا پیر تمہاری امی جان ہے۔ اور بات کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آؤ میں تمہیں دنیا میں جنت دکھانا چاہتا ہوں۔ صحابہ خوش ہو گئے کہ مرنے سے پہلے جنت دیکھ لیں گے، کہاں پہ ہے؟ حضور نے فرمایا گھر چلے جاؤ تمہاری امی جان تمہاری جنت ہے۔ بعض صحابہ رونے لگے کہ ہماری امی جان تو قبروں میں چلے گئی۔ فرمایا جاؤ قبروں پر جاؤ وہاں جنت سے مل کر آ جاؤ، وہاں فاتحہ پڑھو امی جان کو وہاں مل کر آؤ۔ اور اس لیے بھائی جان نے کہا ہے نا کہ والدہ فوت ہو گئی ہیں ان کے لیے میں ان سے کہوں گا کہ روز جاؤ، نہیں جاتے ہفتے میں 1 مرتبہ جاؤ، جایا کرو، وہاں قبر ٹھنڈی ہوتی ہے، وہاں فاتحہ پڑھو گے امی جان کی روح راضی ہوگی۔ آج ہم جائیں گے کل کو یہاں تک کہ ہماری قبر پہ بھی کوئی پھیرا مارنے آئے گا، کوئی دعا کرنے آئے گا۔ ہاں حدیث شریف واضح ہے کہ مرنے والا دعا کا محتاج ہوتا ہے، دعا کی اس کو ضرورت ہے، دعا ایسی چیز ہے تقدیر تبدیل کر دے۔ لیکن یہاں ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ ایک دوست آیا سویر نال آکھن لگا میں امی کو ناراض ہوں، بڑا غصے چ میں کہ کئی گال تھی ہے آدھے گھر دا انار کھاون دے دل ہی 250 روپے کلو آئی، لیکن اے بھی دسنے گال بڑی پرانی سنے دا پیا کچھ عرصہ پہلے میرا گلا خراب تھا انار میں پوچھوں میں آدھے 450 روپے کلو ہے۔ میں کہ یار غریب آدمیاں انار ہے چاہیے گلا خراب ہے تے کہنا کھٹا نہ ہوگا، انہیں کہ کار صاحب اگر کھٹا نکلا میں رکھ گنسا تے کو بیا دے دیساں تاکہ کہ تو قرآن اللہ دا پڑھنی تے لہذا وہی کو انار کتی 100 دا بنا گال جڑے نوجوان دی کرنا چاہنا اخیر چبارے تے راندا ہی گھر والے کو آکھے انار کھاویں سویرے چھل کے بیر سٹ دیں، بیر بالکل دیوار دے پیچھو پورا کرکٹ سٹن والی جگہ ہی گند سٹن والے ابا حضور گند سٹن گئے کھنے چھل کے انہوں دے سر تے لگے، اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے نا، چھلکا چاہ کے آ گئے انہیں کہ دیکھ پوتر دے کام میں وہ تو چھلکے سر تے میرے سر پتل تے لگے سری گنجا ہے تے دیکھ پوتر دے کام ماں کو وڈا مانا میرا پوتر ہی میں نہیں تھی سکتا، انہیں کہ جی ساڈوا کے پوچھتا اور آواں انار گنا انہیں کہ اماں تے کو پتہ کیوں لگا، انہیں کہ چھلکے تیرے پیو دے سر تے لگے۔ اللہ اکبر، سب کہہ دو یار سبحان اللہ۔ کیا بات مجھے یاد آ گئی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو بخت لگوانا ہے تو ماں کی خدمت کرو۔ امی آدھی پہ نا او ریا سورہ بنی اسرائیل جی 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 امی جان جی، ای تو علاوہ لفظ کون ہے؟ امی جان غصے میں تلخ ہو رہی جی 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 امی جی، ای تو علاوہ کوئی شے ثابت کرو۔ ماں جنت کی زمین ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، فرمایا کہ باپ کو بھی خیال کیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی عزت کرنا اتنا افضل ہے کہ عمرے کا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے والدہ کا دیدار کرنا حج کا دیدار کرنا ہے، یعنی کہ بیت اللہ کا دیدار کرنا ہے، اور جتنی مرتبہ ماں کا دیدار کرو وہ بار بار حج کا دیدار۔ جن لوگوں کی امی جان حیات ہیں خدمت کرو، اف کرنے کی اجازت نہیں، ڈانٹیں
कभी भी माँ किसी के हक में बुरी नहीं होती। मसले समझा करो। देखो इस्लाम में थप्पड़ का बदला थप्पड़ है, कारशा भी में है ना, लेकिन माँ जो थप्पड़ मारे इजाजत है माँ को मार सकते, प्यू थप्पड़ मारे, बड़ा भिरा मारे, भेड़ मारे, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्ना को दोबारा नहीं। इतना तो लोग मेरे को माँ ने थप्पड़ मारे, इन मारा क्यों है? भाई गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी इस्लाह के लिए थप्पड़ मार दिया। अगर बाप ने थप्पड़ मार दिया बदला ले सकते हो, उस्ताद ने थप्पड़ मार दे, उस्तानी मार दे, सास ससुर के बारे में तो वैसे भी साढ़ा माशाल्लाह माशरा ही बिगड़ा है। सस का जरी गाली गलत करे तो सारी उम्र उंदी भी पुड़ी नहीं रहा दिया। ये नहीं सोचते कि ये भी माँ है। इमामुल अंबिया की एक सास अभी मुसलमान नहीं बनी थी, इमामुल अंबिया के दरवाजे पर आ गई। इमामुल अंबिया की जोजा को कहती है तू शहंशाह कायनात की जोजा बन चुकी है, पर मेरी बेटी है, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ, बड़ी गरीब हूँ। अंदर तो बुला लिया, कहने लगी मेरी कुछ खिदमत करो। कहने लगी खिदमत नहीं करूंगी जब तक आका यहाँ तक नहीं फरमाएंगे। आका ने फरमा दिया अभी काफिर है तो क्या हुआ, पर है तो तेरी खिदमत कर। यहां तक किताबों में आता है आका ने खुद भी खिदमत की, यहां तक कि वो औरत आपकी घरवाली ने भी, हमारी अम्मी जान ने भी खिदमत की। इमामुल अंबिया यहाँ तक के बैठे हुए थे, एक औरत आई, उसके लिए चादर बिछा दी। इमामुल अंबिया ने खजूरों का मीठा पानी बनाकर पेश किया, बड़ा अदब किया, बड़ा एहतराम किया। साहबा ने पूछा क्या बात है, ये कौन है? फरमाया मेरी अम्मी जान थी। साहब इकराम हैरान होने लगे, हमें तो यह पता चला था इमामुल अंबिया 6 बरस के थे, आपकी अम्मी जान ननियाल गई हुई थी, यसरफ गई हुई थी। यसरफ क्यों कह रहा हूं, मदीना बाद में बना, पहले उस शहर का नाम यसरफ था। यसरफ गई हुई थी, रास्ते में ही इंतकाल हो गया। हजूर की अम्मी जान 6 साल की उम्र है। आखिरी बात सुन लो, मैंने अभी गुस्ल देने भी जाना है। हम सायगिरी है, अल्लाह पाक हमारे बड़े भाईजान थे मोहम्मद अफजल साहब, हम साय को बहुत हकूक होते हैं। मैं सुबह 2 मरतबा गया भी हूँ, मैंने कहा अभी गुस्ल दिलवा लो, फिर मेहमानों का रश हो जाएगा। लेकिन तबलीग भी नहीं छोड़ सकते, ये भी लाजिम है, तबलीग भी लाजिम है। एक तो उनका टाइम जोहर का है, लेकिन ये भी लाजिम है कि मैं अपनी बात करूं, मेरे सर के पीछे इतना बड़ा रोड़ा है, डॉक्टरों ने मना किया हुआ है कि 1 मिनट ना बोला कर, कभी भी मर सकता है। मैंने कहा मरना कबूल है, कुरान नहीं छोड़ सकता। क्यों छोड़ूं? आपको पता है कि मैं इसी की वजह से जी रहा हूं। कल की बात है, मैं बयान कर रहा था फौतगी के मौके पर, बड़ा रश था, इतना शदीद मेरे सर में दर्द हुआ, इसकी वजह से तड़प रहा था, लेकिन बयान कर रहा था। और मैंने कहा आके बयान करते हुए मुझे सर के दर्द का पता भी नहीं चल रहा। इसमें इतनी बरकत। इमामुल अंबिया की अम्मी जान सईदा आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। उम्मे ऐमन साथ थी, आपको कौन बताए, 8 औरतों ने सरकार को अपना दूध पिलाया। उम्मे ऐमन भी अम्मी जान है, दाई हलीमा सादिया भी अम्मी जान है, यहाँ तक कि सईदा आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा हकीकी अम्मी जान है, जिन्होंने जना। इंतकाल तो हो गया, गुस्ल का, कफन का, दफन का इंतजाम किया। अबवा के मकाम पर इनकी कब्र मौजूद है। हमारी नबी की अम्मी जान 6 साल की उम्र है, और किताबों में आता है उम्मे ऐमन कहने लगी मदफन के बाद आका मक्के वापिस चलो। इमामुल अंबिया तबीयत पर लिपटे हुए, यहाँ तक के जफ्फी पहन के यहाँ तक के लेटे हुए, और कहने लगे उम्मे ऐमन अम्मी जान, इस कब्र में मेरी अम्मी सईदा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद है। 3 मरतबा कहा। उम्मे ऐमन फरमाती मैं वो वक्त बता नहीं सकती कि सरकार इतने रो रहे थे।
قبر کو لپٹے ہوئے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ جن کی امی جان ہے تو خدمت کرو، اور جن کی امی جان وفات پا گئی تو قبر پہ جا کے صفائی کرو. وقت نہ لگے آ کر میرا سر قلم کر دینا. ماں کی قبر پر دعا پڑھو، ماں کی قبر پر بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھو، دعا مانگو، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. انہی چیزوں سے دنیا بنتی ہے، آخرت بنتی ہے. اللہ پاک. ٹھیک ہے جی، کافی ہے نا بیان؟ وما الینا الا البلاغ. ٹھیک ہے. تمام احباب اول آخر درود شریف ایک